نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو وہ پہلے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو کا مزہ آئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اوریجنل پلان کے مطابق کنٹرول ٹاور کمپلیکس ٹرمینل بلڈنگ والی سائٹ پر ہی بنایا جانا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں کسی کے کہنے پر اسے رن وے کے اس پار شفٹ کر دیا گیا۔ جب ہم نے کنٹرول ٹاور میں آنا جانا شروع کیا تو میرے باس نے اعتراض اٹھایا کہ کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہو کر ڈومیسٹک سائٹ کے ہوائی جہاز نظر نہیں آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل سائٹ کے ہوائی جہاز بھی اگر ویزیبلٹی خراب ہوئی تو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف تھا۔ یہاں بھی ڈی جی صاحب کی ایگریسو پرسنالٹی نے کرشمہ دکھایا۔ انہوں نے میرے باس سے پوچھا کہ حل کیا ہے۔ وہ ہمیشہ کنسرنڈ بندوں سے ہی پوچھتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ان کے پوچھنے پر میرے باس نے انہیں بتایا کہ ڈومیسٹک سائٹ پر ایک چھوٹا کنٹرول ٹاور اور انٹرنیشنل سائٹ پر کیمرے لگائے جائیں جن کی فیڈ کنٹرول ٹاور میں دی جائے۔ ڈی جی صاحب نے ڈن کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں کیمرے لگانے کا کام شروع ہو گیا اور چھوٹا کنٹرول ٹاور بنانے کے لیے ضروری کارروائی بھی شروع ہو گئی۔ جلد ہی اس چھوٹے کنٹرول ٹاور کی بلڈنگ بننا شروع ہو گئی۔ اب اگر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک فلائٹ لینے کے لیے بورڈنگ لاؤنجز میں موجود ہیں تو آپ کو اپنے سامنے ہوائی جہازوں کے اس پار ایک چھوٹا کنٹرول ٹاور نظر آئے گا۔ میں اس کنٹرول ٹاور کی بات کر رہا ہوں۔ مین کنٹرول ٹاور تو آپ کو رن وے کے اس پار نظر آئے گا۔ مین کنٹرول ٹاور بلڈنگ کے ساتھ ایک بہت زبردست مین فائر اسٹیشن بھی بنایا گیا تھا جس پر فائر فائٹنگ گاڑیوں کے جدید فائر کریش ٹینڈرز کو کھڑا کرنے کے لیے بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ جب یہ اسٹرائکر کریش ٹینڈرز پہنچے اور بلڈنگ میں کھڑا کیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ بلڈنگ کے شٹرز ان کریش ٹینڈرز کی پارکنگ کے حساب سے غلط بنے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ضروری تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ اب فائر ڈپارٹمنٹ کے انچارج نے بھی ایک اعتراض کھڑا کر دیا کہ اگر ڈومیسٹک سائٹ پر کوئی ایئرکرافٹ فائر کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا اتنی دور رسپانس ٹائم سٹینڈرڈ سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب نے حل پوچھا تو بتایا گیا کہ وہاں ایک سیٹلائٹ فائر اسٹیشن بنایا جائے جہاں پر 2 فائر کریش ٹینڈرز ہر وقت موجود رہیں گے جو مین فائر اسٹیشن کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں گے اور اس ڈومیسٹک سائٹ ایپرن پر فرسٹ رسپانس بھی دیں گے۔ یہ بھی کر دیا گیا۔ آپ کو ڈومیسٹک سائٹ سے نظر آنے والے کنٹرول ٹاور کے الٹے ہاتھ پر یہ فائر اسٹیشن بھی نظر آئے گا۔ اس ایئرپورٹ کی ہر چیز میرے سامنے مکمل ہوئی۔ ہر تھوڑے ہفتوں کے بعد ہمیں ممکنہ افتتاح کی تاریخ بتائی جاتی۔ ہمیں معلوم تھا کہ جب تک ایئرپورٹ پر بیگیج ہینڈلنگ سسٹم انسٹال نہیں ہوگا تو اس ایئرپورٹ کا افتتاح نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ بیگیج ہینڈلنگ سسٹم کی انسٹالیشن اور آپریشن شروع کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب بھی کوئی ٹیم ایئرپورٹ کی ریڈینس چیک کرنے کے لیے باہر سے آتی تو اسے ڈائریکٹر جنرل صاحب سیدھے ایئر ٹریفک کنٹرول کمپلیکس میں لے آتے۔ یہاں پر ریڈار کی تنصیب شروع ہو چکی تھی، کنٹرول ٹاور میں ایکوپمنٹ لگ چکا تھا اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز ٹیسٹنگ کے لیے اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ ٹیک آف شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے ریڈار کو فلی آپریشنل کر کے نئے ایئرپورٹ کے ریڈار سے پرانے ایئرپورٹ پر لینڈنگ ٹیک آف ہینڈل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس ریڈار کے آپریشنل ہونے پر ہم نے پرانے ایئرپورٹ پر موجود اپنے پرانے ریڈار کو ریٹائر کر دیا اور وہاں سے ساز و سامان اور تمام کنٹرولرز کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گئے۔ اس ایئرپورٹ پر سب سے پہلے سیفٹی آڈٹ کے بعد آپریشنل ہونے والی یہ پہلی یونٹ تھی۔ اس یونٹ کی ایک ایک چیز طارق محمود صاحب اور میری نظروں کے سامنے بنی اور ہماری پلاننگ کے تحت بنی۔ اس ایئرپورٹ پر استعمال کرنے کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقے کا بارش کا پانی اکٹھا کر کے قریب ہی بنائے گئے ایک راما ڈیم میں ڈال دیا جائے، جو آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو گیا اور پھر وہاں سے پانی ایئرپورٹ کے لیے پمپ کیا جاتا تھا فلٹر کرنے کے بعد۔ پاکستان بھر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ماڈل ہے۔ جب آپ اسلام آباد ایئرپورٹ رن وے سے اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہوئے ٹیک آف کرتے ہیں تو ٹیک آف کے فوراً بعد دائیں ہاتھ پر آپ کو راما ڈیم نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد جب بھی آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے سفر کریں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ اب آپ کو ایئرپورٹ کی ہسٹری کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے افتتاح سے 15 روز پہلے جناب طارق محمود صاحب ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر آپریشنز کے طور پر چلے گئے۔ اب اس ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول سروسز کا انچارج میں تھا اور اس ایئرپورٹ کے آپریشنل ہونے پر پہلا چیف آپریشنز آفیسر بھی میں ہی تھا، الحمدللہ۔
آہستہ آہستہ ہم افتتاح کی تاریخ کے قریب ہوتے چلے گئے اور پھر PIA کا پہلا ہوائی جہاز یہاں لایا گیا تاکہ سسٹم چیک ہو جائے۔ یہ فلائٹ افتتاح سے پہلے کی گئی۔ جس روز شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، اس روز PIA کا ایک ہوائی جہاز یہاں لینڈ کیا۔ بہت زبردست انرجیٹک ماحول تھا، بہت ایکٹیویٹی تھی، بے شمار چیزیں مطلوبہ معیار کے مطابق پوری کی جا رہی تھیں۔ بیگیج ہینڈلنگ سسٹم انسٹال ہونے کے بعد ٹیسٹ ہو چکا تھا، لیکن یہ فل کیپیسٹی اور فل کیپیبلٹی کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا۔ بس کچھ کنویئر بیلٹس آپریٹ کی گئیں تاکہ ایئرپورٹ کا افتتاح کیا جا سکے۔ بہت کمپلیکیٹڈ نظام تھا اور افتتاح کے بعد جس روز فلائٹ آپریشنز یہاں سے شروع ہونا تھا، اس دن ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسی بیگیج سسٹم کے بیٹھ جانے کا تھا۔ اس وقت کے ایئرپورٹ مینیجر جو ایک سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولر ہی تھے، شب و روز اس کے لیے کام کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت ہی کوارڈینیشن کی گئی کہ ہم نے ارائیول کی انفارمیشن ملنے پر انہیں بروقت بتانا ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کس طرح سے پارکنگ اسٹینڈز چینج کرنے ہیں، کیونکہ ہر پارکنگ اسٹینڈ کے ساتھ پیچھے اس کے بیگیج سسٹم کی مخصوص کنویئر بیلٹس اٹیچ تھیں۔ جس روز فلائٹ آپریشن شروع ہوا تو میں ساری رات کنٹرول ٹاور میں ہی موجود رہا۔ رات میں اس کنویئر بیلٹ پر ایک گڑبڑ ہو گئی۔ سسٹم ایرر کی وجہ سے تمام بیگیج جو کنویئر بیلٹ پر آنے تھے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ بیگیج کے کمرے میں جا گرے۔ پیسنجرز انتظار کرنے کے بعد بہت ناراض ہوئے، لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں راضی کیا گیا اور بہت ڈیلے کے بعد ان کا سامان ان کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ آج میں آپ کو اس ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز کے شروع ہونے کے دن کا ایک خاص الخاص قصہ سنانے لگا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اس ایئرپورٹ کے آپریشنل ہونے پر PIA نے کراچی سے صبح والی فلائٹ PK 300 پر لوگوں سے اسپیشل بکنگ لی تھی کہ آج یہ فلائٹ سب سے پہلے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی فلائٹ ہے اور یہ بہت ہی تاریخی لمحات ہیں، تو آپ اس تاریخی فلائٹ پر ہمارے ساتھ سفر کریں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوارڈینیشن کس لیول پر ہوئی تھی اور کس سے ہوئی تھی، کیونکہ جس روز ایئرپورٹ آپریشنل ہوا تو ایئر ٹریفک کنٹرول کا انچارج تو میں خود تھا اور میں کنٹرول ٹاور میں موجود تھا، لیکن مجھے اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ PIA کی اس فلائٹ کو سب سے پہلے لینڈ کروانا ہے۔ اس روز جب تیز بارش ہو رہی تھی، ہمیں فلائٹس کی ایسٹیمیٹس ملنے شروع ہو گئے اور پہلے آنے والی 4 فلائٹس میں نے PIA کی اس فلائٹ سے پہلے لینڈ کروا دیں۔ میرے پیچھے چلنے والی ویڈیوز میں یہ وہ فلائٹس ہیں جو سب سے پہلے لینڈ کی۔ Today this airport is operational and alhamdulillah first flight Shaheen 720 is short finals for landing at New Islamabad International Airport, passenger flight from Jeddah. Alhamdulillah. First passenger flight from Jeddah just landed, Shaheen Airways 720. It is drizzling on the airfield. It's beautiful weather. Look at that. ایئر ٹریفک کنٹرول کے قوانین کے مطابق پہلے پہنچنے والی فلائٹ کو سب سے پہلے لینڈنگ کا موقع دیا جاتا ہے اگر کوئی خاص ریسٹرکشن یا ریزن نہ ہو۔ میں نے بھی اس قانون کے مطابق جو فلائٹ سب سے پہلے آئی اسے سب سے پہلے ایڈجسٹ کر دیا۔ 3-4 فلائٹس کے لینڈ کرنے کے بعد جب PIA کی کراچی سے آنے والی پرواز کا ایسٹیمیٹ ملا تو مجھے کہا گیا کہ اس فلائٹ نے تو سب سے پہلے لینڈ کرنا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے اور میں کسی بھی طور پہلے آنے والی فلائٹس کو ڈیلے نہیں کر سکتا۔ PIA کی یہ فلائٹ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے لاہور ڈائیورٹ کر گئی اور بہت دیر وہاں رکنے کے بعد اسلام آباد دوبارہ آئی، شاید مسافروں کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ ہم خراب موسم کے باعث ڈیلے ہو گئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ آج بھی PIA اپنے ریکارڈ میں یہی لکھتی ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہلی کمرشل فلائٹ PIA کی 300 تھی۔ ایئرپورٹ شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے فالٹس سامنے آنا شروع ہوئے، جس میں مشہور و معروف اس کے 2 رن وے کا آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب بنائے جانے کا سکینڈل تھا۔ یہ دونوں رن وے آپس میں اتنے قریب بنا دیے گئے تھے کہ قوانین کے مطابق اب دونوں رن وے ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور اس کا قومی اسمبلی میں بھی بہت چرچا ہوا اور ہنگامہ ہوا۔ اس ایئرپورٹ کے افتتاح کے روز بہت سے لوگ وزٹ کرنے کنٹرول ٹاور میں آئے۔ میں کنٹرول ٹاور میں موجود تھا تو ایک شخص جو کہ بہت ہی سینئر آفیسر تھے اور شاید ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، وہ کنٹرول ٹاور وزٹ کرنے آئے تو انہوں نے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے بڑے فخر سے بتایا کہ کنٹرول ٹاور کو اس کھلی اور زبردست جگہ پر بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا اور پہلے کنٹرول ٹاور ٹرمینل بلڈنگ کے ساتھ تھا،
ان کے کہنے پر یہ کنٹرول ٹاور یہاں شفٹ کیا گیا۔ میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کا تعلق تو ایئر ٹریفک کنٹرول سے تھا ہی نہیں، اور ان کے اس فیصلے کی بنا پر کتنی آپریشنل ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا اور کتنا کاسٹ میں اضافہ ہوا یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس نئے ایئرپورٹ سے سول ایویشن اتھارٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بہتر پلاننگ ہوگی۔ اگر اس ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا کام پلاننگ کے بعد ٹھیک طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو سیٹ پروسیجرز کے مطابق سب کام ٹھیک طریقے سے خود بخود ہی ہو جاتے۔ یہی پروجیکٹ مینجمنٹ کا اصول ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود یہ ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جو فیوچر کا ایویشن ہب بنے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنی سروس کا یادگار وقت اس ایئرپورٹ پر گزارا۔ میری ساری سروس میں سیکھی گئی چیزیں ایک طرف، اور اس ایئرپورٹ پر گزارے ہوئے وقت میں جو کچھ سیکھا وہ ایک طرف۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی یہ کہانی صرف ایک عمارت کی تعمیر کی روداد نہیں ہے، یہ ان بے شمار لوگوں کی محنت، جذبے، فیصلے، غلطیوں، اصلاحات اور قربانیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے نہ صرف اس پروجیکٹ کا مشاہدہ کرنے بلکہ اس کے ہر مرحلے میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے اس ایئرپورٹ کے وہ پہلو جاننے کو ملے ہوں گے جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایویشن سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے، اس کی کامیابی بھی ہماری ہے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق بھی ہمارے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم صرف ہوائی جہازوں کی آوازیں نہیں، ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیوں کو بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور سچی اور زبردست کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔